حاضرین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ بساط ادب میں ملک ناچیز کا دائرۂ کار درس و تدریس، تنقید و تحقیق، تبصرے و جائزے، صحافت، کالم نویسی اور ادارت تک محدود ہے۔ تقریباً 22 سالوں تک مشرقی ہندوستان کے کثیر الاشاعت اخبار قومی تنظیم کا ادبی صفحہ مرتب کرنے کے علاوہ اس اخبار نے نقوش رفتگاں، آج کی محفل، آفتاب تازہ، کسوٹی اور گفتگی کے عنوانات سے 22 سالوں تک مسلسل ہوتا ہے۔ وہ آج بھی ان اخبارات کے صفحات میں دفن ہیں۔ انہیں اگر یکجا کر دیا جائے تو کئی کتابیں اور شعر و ادب سے میرا تعلق 1980 عیسوی سے ہے۔ میری ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے ہوا۔ چند افسانے گلابی کرن، تعمیر ہریانہ، پاسبان، پرواز ادب جیسے نیم ادبی رسائل میں شائع ہوئے۔ اس کے بعد ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنے کے لیے رانچی آ گیا۔ رانچی میں استاد محترم پروفیسر وہاب اشرفی کی نگرانی میں مزید ادبی ذوق کو نکھارنے اور سنوارنے میں اور خود کے ملک میں ادب فہمی کا شعور پیدا کرنے میں بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی۔ ان کے ساتھ تقریباً 30 سالوں تک کام کرنے کا موقع ملا۔ ان کے ہر پروجیکٹس اور رسالہ مباحثہ میں معاون کے طور پر شریک ہوا۔ ان کی صحبت کا رنگ چڑھا اور افسانے اور شاعری سے دستکش ہو کر تحقیق و تنقید کی جانب میں بھی مائل ہو گیا۔ 37 کتابیں طبع ہو چکی ہیں۔ بعض لوگوں نے بہت دیا منٹو کو میں بنیاد 8 جلدوں میں ہے، اس کو میں ایک ہی گردانتا ہوں۔ الگ کر دیا جائے تو ٹھیک ہے۔ تو میری چند اہم کتابوں کی اکثریتی بہت خوبصورت طریقے سے اس بزم کے احباب نے فائنل پر بھی کی ہے۔ میری مرتبہ کتاب جو ہے کلیات سعادت حسن منٹو کی جو جلدیں ہیں وہ بہت مقبول ہوئی اور پوری اردو دنیا میں اس کی شہرت اور پذیرائی ہوئی۔ ایک مقالہ پاکستان کے محقق صاحب نے لکھا ہے، وہ خدا بخش جنرل میں چھپا۔ اس مقالے میں دنیا میں جتنے جگہوں پر منٹو پر ایک کام ہوا، اس کام پر کے سلسلہ کا انہوں نے جائزہ لیا۔ پاکستان میں بھی کام ہوا ہے، ہندوستان میں بھی ہوا ہے، بہت لوگوں نے منٹو شناختی میں کام ہوا ہوتا ہے، لیکن تمام کاموں کے تجزیہ کرتے ہوئے اس مقالہ نگار نے جو نتیجہ اخذ کیا تھا کہ منٹو پر سب سے بہتر اور بقی کام ہمایوں ہے۔ اور منٹو کے ایسے شناخت ہیں کہ اکثر و بیشتر خون آتا ہے کنڑ ملیالم کے لوگوں کا کہ میں منٹو پر کام کر رہا ہوں اور آپ کی بنیاد ہمارے سامنے ہے، یا کہیں ان کو کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو مجھ سے فون کرتے ہیں۔ منٹو جنہوں 42 سال سے ان کی زندگی اتنے کچھ کام کر گئے کہ ان کی کاموں کو سمیٹنے میں مجھے 12 سال لگے، اور میں دعوے کے ساتھ نہیں کر سکتا ہوں کہ 8 جلدوں میں میں نے منٹو کی تمام تحریروں کو سمیٹ لیا۔ 2 جلدیں مزید آئیں گی اس کی، منٹو کے خطوط، اور منٹو نے جو مختلف زبانوں سے ترجمے کیے ان کو بھی میں نے یکجا کرنے کا کام تقریباً کر دیا ہے۔ 1 سال کے اندر یہ 2 جلدیں مزید گجرات کے سعادت حسن منٹو مزید 2 جلدوں کا اضافہ۔ اس موقع پر کیا کہا جائے، میں اپنی ادبی موقف کے سلسلے میں ہماری جو سوچ ہے، ہماری فکر ہے، جو ہماری نظریہ ہے، اس پر میں کچھ روشنی ڈال دیتا ہوں۔ حاضرین، میں ادب کا ایک ادنا طالب علم خود کو آج بھی سمجھتا ہوں۔ ادب کا ادنا طالب علم ہوں اور ادبی طور پر کسی بھی گروہ سے وابستہ نہیں، کوئی گروہ کسی گروہ سے وابستہ نہیں،
فکری و نظریاتی اعتبار سے ترقی پسندانہ افکار و خیالات سے کچھ متاثر ضرور رہا ہوں، لیکن ترقی پسندی کی روایتی اور سکہ بند نظریے سے انحراف کرتے ہوئے ہمیشہ عالمی سطح پر ہر ادب میں رونما ہونے والے نئے رجحانات اور رویوں کے متعلق ایک معروضی اور روشن خیال اپروچ کو قبول کرنے کو ہمیشہ ترجیح دیتا رہا۔ ادب کو بنیادی طور پر مثبت انسانی اقدار کا ترجمان تصور کرتا ہوں، اور ہر وہ نظریہ جو ادب اور ادب کاری کی تفہیم میں معاون ہو، خواہ کسی بھی پہلو سے، اسے قبول کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا۔ ایک عرصے سے میرا رابطہ رہا ہے، یہ اٹوٹ بھی ہے، لیکن میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ادب عوام کی فلاح کے لیے ہے، اور عوام عام طور پر صرف اعلیٰ افراد سے وابستہ ادب عوام کی فلاح کے لیے اور عوام عام طور سے صرف اعلیٰ افراد سے وابستہ نہیں ہوتے، لیکن ان کے ذہنی سطح کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ وہ ادب جو بس چند اشخاص کے لیے لکھا جائے وہ ہمیشہ محدود ہوتا ہے، چاہے ذی علم حلقے میں اس کی جتنی بھی تعداد کی جائے۔ چنانچہ میں نے اپنے لیے ایک متوازن راہ اپنائی کہ میری لکھی ہوئی چیزیں ایسی نہ ہوں کہ وہ چند اذہان تک محدود ہیں، اور نہ وہ اتنی لامحدود ہو جائیں کہ قوالی بن جائے۔ ادب کی جو سطح ہے وہ ہر حالت میں قائم رہنی چاہیے۔ یہی روش مجھے اعتدال کی راہ اختیار کرنے پر اکسا ہے۔ میں ہر ذی علم افراد سے استفادے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بے طریق نہیں۔ میں بعض نکات کا انتخاب کرتا ہوں تو اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے بعض کو رد بھی کرتا ہوں۔ فی الحال میرا ادبی رویہ یہی ہے۔ انجمن فروغ اردو کے الباب کے علاوہ مبصرین و مقررین نے عزت افزائی کر کے میرے حوصلے کو مزید بلند کیا ہے، اس کے لیے میں سبھی کا شکار ہوں۔ اور اس بزم میں جو ہمارے خطبہ اور شعراء اور صاحب ذوق ریسرچ اسکالرس کی جو اچھی خاصی تعداد موجود ہے، ان تمام اردو کے شہدائیوں کا بھی میں سراپا شکر گزار ہوں۔ انجمن فروغ اردو کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ اس کے بہت سے جرأت آزما کاموں میں ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ اب یہ مختلف شعراء و ادبا اور نئی نسل کے اصحاب قلم کی قدردانی اور ان کی ادبی فیض رسانی کا اعتراف ان کی زندگی میں ہی کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے مجلس انہوں نے سجائی، ڈاکٹر شاہ پروین کو یا پروفیسر احمد صاحب، ان کو بلا کر ان کی شایان شان تقریب کا اہتمام کیا، ورنہ اردو میں عموماً مرزا پرستی کی روایت زیادہ پائی ہے۔ جب تک شاعر اور ادیب زندہ ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن جن بھی وہ چل بسے روزانہ اخبارات میں ان کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور ان پر شائقین مضامین کی بھرمار ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگی میں چند جملوں سے بھی ہم انہیں خراج تحسین پر پیش کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اب میں اس کام کے لیے، اس جذبے کے لیے میں انجمن فروغ اردو کے تمام معتزداران و اراکین کو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ 80 اور 90 کے زمانے میں یہ ماحول تھا، اسی زمانے کی ملاقات ہمارے ابرار احمد بھائی سے اسی زمانے کی تھی۔ کافی کچھ اس دور میں بہت ادبی کام ہوتے تھے، وہاں بہت مجلسیں چلتی تھی، بہت بڑے بڑے چائنیز کی دکان تھی مین روڈ پر، وہاں بھی جو ہے ہم لوگوں کا جماوڑا رہتا تھا اور ہر کوئی رسالے خرید کر پہنچا تھا۔
وہ دکان رہی یا نہیں رہی یاد بھی نہیں. ایک شفق صاحب کی دکان ہوا کرتی تھی انجمن کے باہر, وہاں بھی ہم لوگوں کی جماوڑے ہوا. وہ فضا کو پھر سے سازگار کرنے میں رانچی میں وہ ماحول سازی کرنے میں انجمن فروغ اردو کا بہت اہم کارنامہ ہے. اور پھر سے یہ ماحول بنا رہے ہیں ادبی یہاں کی, اور جو ہے طلبہ و طالبات کی تربیت کر رہے ہیں, ان کی ضروریت کو فراہم کر رہے ہیں, ان کی تدریس, ان کی مواد فراہمی میں, ان کی تحقیق میں یہ لوگ معاونت کر رہے ہیں. تو بہت ان کے کارنامے قابل ستائش ہے, اور جو ہے ان کو بڑھ چڑھ کر ہم تمام لوگوں کو تعاون دینا چاہیے اور ان کے ساتھ کام کرنے, دور تک دور جمع ہونا چاہیے لوگوں کو اور کام کرنا چاہیے. اسی امید کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ انجمن فروغ اردو کے زیر اہتمام اس سرزمین پر آئندہ بھی اس طرح کی بزمیں سجتی رہیں گی. بہت بہت شکریہ.